قیامت کا خوف کس ایمان والے کے دل میں نہیں ہے؟ قیامت کا ڈر کس کو نہیں لگتا کہ قیامت کتنی بڑی ہولناکی ہے، کتنی بڑی وحشت ہے، کتنا بڑا خوف ہے. مطلب جان نکلتی ہے قیامت کا تذکرہ کہ کیا ہوگا. 50,000 سال کا دن اور گرمی کی شدت ہوگی، سورج قریب ہوگا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ ان کو قیامت کے دن کوئی خوف ہی نہیں ہوگا، ان کے مزے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. سچ بات ہے. ایک حدیث پاک میں 7 قسم کے لوگ، 7 انواع، 7 عادتوں والے لوگ قیامت کے دن کو خوف نہیں ہوگا. قیامت کا دن وحشت کا دن ہے، خوف کا دن ہے، اور اللہ پاک اس دن ان کو ان عملوں کی برکت سے عرش کا سایہ دے دیں گے. عرش کے سائے میں ہوں گے، یوں کہ رب کی رحمت کے سائے میں. جہاں رحمت کا سایہ آ جائے گا وہاں نقصان نہیں پہنچے گا. پھر اس کے بعد 7 قسم کے لوگ. ایک عادل بادشاہ ہے، عدل قائم کرتا ہے. عمر بن عبدالعزیز والی ترتیب ہے اس کی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ والی ترتیب، خلفائے راشدین والی ترتیب ہے اس کی. خدا ہمیں نصیب فرما دے. آنکھیں ترس گئی ہیں، دل ترس گیا ایسے لوگوں کہ اللہ ہمیں عادل بادشاہ نصیب فرما. دوسرا، وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، خدا تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے اس کو بچا لیں گے، قیامت کی تباہی سے اس کو بچا لیں گے. چند روزہ زندگی ہے، خدا کی محبت میں گزار دیں. کبھی ہوتا تھا کہ جوان اپنی جوانی اللہ کی محبت میں گزارتے تھے. جوان اپنی جوانی رب کے سامنے رات کھڑے ہو کے مصلی پہ گزارتے. ان کے دن گھوڑوں کی پشت پہ میدان جہاد میں گزرتے تھے. لیکن اب ہمارے ساتھ سانحہ ہو چکا ہے، حادثہ ہو چکا ہے. ہم اپنی اس تاریخ سے واقف ہی نہیں رہے، اپنے اس سرمایے سے واقف ہی نہیں رہے. وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے. تیسرا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگے، جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. ہم تو بھاگتے ہیں، پورے ٹائم پہ مسجد پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ جمعے کے لیے بھی جس وقت چلنا بھی جائز نہیں، اس سے پہلے مسجد میں آنا ضروری ہے. کہ خطبہ اور ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، خطبہ بیٹھ کے سننا واجب ہے جی، ضروری ہے. تو سلام پھرتا ہے اور بھاگنے کی کوشش ہوتی ہے. سلام پھرتے ہی بس ٹوپی سر پہ اتارو، شلوار کو نیچے کرو، پہلے گٹے اوپر کیے، ننگے کیے، شلوار اوپر کی. یار یہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ مسلمان کا دین نہیں ہے. اللہ نے اسلام والوں کو ایسا دین نہیں دیا کہ مسجد میں اور دین، گھر میں اور دین، بازار میں اور دین، کاروبار پہ اور دین، شادیوں پہ اور دین، سب پہ یکساں ہے. کہ مسجد میں تو سر پہ کپڑا ہو. میرے نبی کی ساری زندگی کی سنت ننگے سر نہیں چلتے تھے. حضور ہمیشہ حضور کے گٹے ننگے ہوتے تھے. مسلمان بالغ مرد پر گٹے ننگے رکھنا فرض ہے. گناہ کبیرہ ہے گٹے شلوار میں چھپانا، اس لیے بچا جائے. تو ایک وہ جوان جس کا دل، جوان نہیں، وہ کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو، جس کا دل مسجد میں لگے، اللہ پاک اس بندے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. چوتھا، وہ شخص ہے جن 2 شخصوں کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو. ان کا ملنا اللہ کے لیے، ان کی جدائی اللہ کے لیے. ان کی جو محبت ہے اللہ کے لیے، اغراض نہیں ہے. نہ تو اس کے پیسے سے لالچ ہے، نہ اس کے عہدے سے لالچ ہے، نہ اس کے حسن سے لالچ ہے. بس ملنا ہے تو اللہ کے لیے. اور یہ محبت الحمدللہ میں نے علماء میں دیکھی، نیک لوگوں میں دیکھی کہ ان کی محبت کہ جو ہوتی ہے نا فقط اللہ کے لیے، اغراض نہیں ہوتی. اور ایک وہ شخص حدیث پاک میں ہے جس کو حسب نسب والی حسین ترین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے رب کا ڈر مانے، کہ رب کے ڈر کی وجہ سے اس کو نہ دیکھے، نہ اس کی بات سنے، نہ اس کی طرف متوجہ ہو، اس سے کوئی تعلق نہ بنائے، کیونکہ میرے رب نے حرام قرار دیا غیر محرم سے تعلق. اللہ پاک قیامت کے دن عرش کا سایہ. آج نظریں چرا لو میرے جوانوں، میرے پیاروں. دنیا کی حسن پہ فریفتہ نہ ہو. جس رب نے یہ حسن بانٹا ہے وہ رب کتنا حسین ہے، اس رب کو دیکھ کے زندگی گزارو. جس رب نے اس دنیا کو حسن دیا وہ رب کتنا حسین ہے، اس رب کو دیکھ کے زندگی گزاریں. یہ کچھ بھی نہیں ہے، فانی دنیا، ان قریب یہ ختم ہو جائے. یہ حسن کیا ہے؟ ختم ہو جائیں گے. میں ایک بات سنا دوں درمیان. ایک اللہ والے تھے، ان کی ایک لونڈی تھی. تو انہی کا ایک خادم اس لونڈی پہ فریفتہ فدا ہو گیا کہ میں اس کا بڑا عاشق ہوں. اچھا، تو اللہ والے نے اس لونڈی کو کوئی دوا دی کہ جس سے اس کو موشن لگ گئے، اور اسے کہا کہ یہ موشن جتنا بھی ہے نا، پخانہ کرنا ہے ایک برتن میں، بٹھل میں کرنا ہے، ایک سائیڈ پہ کرنا ہے. تو چند دنوں میں بیماری کی وجہ سے چہرہ مرجھا گیا، حسن زائل ہو گیا. تو پھر اسے چند دن کہا بھی چند دن کے بعد آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، پھر سن لیں گے آپ کی. پھر کہا بھی یہ لو اس سے کرنی، کہتا نہ جی اب میں نہیں شادی کرنی، میں نہیں پسند کرتا. تو اللہ والے تربیت کے لیے اللہ پاک حکمت کی باتیں دل میں ڈالتے.
وہ برتن اٹھوایا، وہ بٹھل اٹھوایا کہ لا کے اس کے سامنے رکھو، کہا یہ ہے اس کا حسن، وہ پخانا جو تھا۔ تم دنیا کے جھوٹے حسن پہ مرتے ہو، ان قریب ختم ہو جائے گا، تم خدا کو بھول کے زندگی گزارتے ہو کیسے؟ تو ہم خدا کو دیکھیں، ایسی ویسی چیزوں کو نہ دیکھیں، ایمان کو بچائیں، ایمان کی مٹھاس حاصل، ایمان کی لذت حاصل۔ نظریں جھکانے میں ایمان کی لذت ہے، اور نظر جھکانے کی مسجد میں ضرورت نہیں ہوتی، بازار میں ضرورت ہوتی، لاری اڈے پہ ضرورت ہوتی، ریلوے اسٹیشن پہ ضرورت ہوتی، ہوائی اڈے پہ ضرورت ہوتی، ہوائی جہاز پہ ضرورت ہوتی، گاڑیوں پہ ضرورت ہوتی، راستوں اور چوراہوں پہ نظر جھکانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ نظر جھکا کے چلتے تھے۔ اپنی نظروں کو پاک کریں، اپنی نظروں کو پاک کریں، نظر تباہ کر دیتی ایمان کو۔ تو حسب نصب والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے، اور یہ رب کے ڈر کی طرف سے، رب کے ڈر کی وجہ سے اس کی طرف نہ دیکھے، متوجہ نہ ہو، رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ دیں گے۔ اور ایک وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے چھپا کر صدقہ دے کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اس ہاتھ سے دیا ہے تو اس کو پتہ نہ چلے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، فلانے نے جی 500 روپیہ مسیطے دیتا ہے، اعلان ہو رہا ہے، وہ مسجد کا کوئی کام کروا دیں، اپنا نام بھی ساتھ لکھوا کے آتے ہیں۔ بھائیو، اللہ کو دے رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ لکھوانا کس کو دکھانا تھا؟ جب دکھانا کسی اور کو ہو گیا تو کام تباہ ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی۔ ایسی پوشیدہ طریقے پہ صدقہ کرو کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ نہ چلے، چہ جائے کہ ہم اعلان کروائیں، ہم لوگوں کو تانے دیں، لوگوں سے میں توڑے واسطے آ کیتا تسی کی کیتا، میں نے تو اس کی بیٹی کی شادی بھی کروا دی، میں نے اتنا سامان ان کو لے کے دیا، میں ان کو اپنے گھر سے کھانے دیتا ہوں، روٹیاں دیتا ہوں، ہم ان کو اپنے گھر سے یہ کچھ دیتے ہیں، تو کیا ہوا بھائی؟ خدا سے لے لینا، خدا کے لیے دیتے ہو نا، تانے کس بات کے، شکوے کس بات کے؟ اور ایک شخص یہ بتایا، 7واں شخص یہ بتایا کہ جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رب کی محبت کی وجہ سے یا رب کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ یہ سعادتیں ساری ہمیں نصیب فرما دے، یہ انعامات سارے ہمیں نصیب فرما، تاکہ روز محشر رب کے قرب میں ہو، عرش کے سائے میں ہو۔ روز محشر کی سزا اس قدر ہوگی، شاید کہ لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے یا اللہ اس دن کے عذاب سے نکال، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ وہ جانتے نہیں ہوں گے کہ جہنم تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ سخت ہے، لیکن وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ روایت کے مطابق آدمی اس دن غم کی وجہ سے اپنا ہاتھ چبانا شروع کرے گا، چباتے چباتے پورا بازو کھا جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اتنا ہولناکی کا دن، اور ان عملوں کی برکت سے اللہ پاک کیا دیں گے؟ انعام، عرش کا سایہ دیں گے، غم نہیں ہوگا، مزہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا ذکر بھی کیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کے رب کا ذکر، رب کو یاد کرنا، رب سے محبت، رب کی محبت دل میں بسانے کی کوشش کرنا، دل میں یاد کرنا، دماغ میں یاد کرنا، زبان سے یاد کرنا، حتیٰ کہ میری ہڈی بوٹی انگ انگ رواں رواں رب کا ذکر کرنے والا ہو جائے۔ ایسے ہم رب کے دیوانے بنے، ایسے ہم رب کے دیوانے بنے۔ جب آدمی ذکر چھوڑ دیتا ہے نا، دیکھو کوئی بھی قوم اپنی دفاعی نظام بنا کے رکھتی ہے، وہ دفاعی نظام نہ دشمن حملہ کرتا ہے، نقصان پہنچتا ہے۔ میرا دشمن شیطان ہے، قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور کلم کلا دشمن ہے۔ میں جب ذکر چھوڑوں گا نا تو شیطان کو موقع مل جائے گا کہ میرا دفاعی نظام کمزور ہو چکا ہے، میرے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ مجھ پہ وار کرے گا، مجھے گمراہ کرے گا۔ اب میری نظریں پلید کرے گا، میرے کانوں میں حرام ڈالے گا، میری زبان چغلیاں کرے گی، غیبتیں کرے گی، دل دماغ میں غلط خیالات ہوں گے، ہاتھ پاؤں سے کسی پر ظلم ہوں گے۔ کب؟ جب میں کمزور ہو چکا ہوں، شیطان مجھے نکیل ڈال کے پھینکتا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کہیں پہ فرما رہے ہیں کہ نکیل ڈالتا ہے جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اونٹ کو نکیل ڈالیں جدھر مرضی لے جائیں، تو جب رب کا ذکر چھوڑیں گے نا، شیطان ہمیں ایسے ہی گمراہ کرے گا، کبھی اس سے لڑائی کروا، کبھی اس سے جھگڑا کروا، کبھی یہ جھوٹ، کبھی یہ غیبت، کبھی یہ گناہ۔ تو رب تعالیٰ کا ذکر بڑی سعادت ہے، بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن بہت بڑا نور ہے، قبر کا بہت بڑا نور ہے، رب تعالیٰ کی بہت بڑی رضا ہے، رب کے قرب اور رب کی محبت کا ذریعہ ہے، رب کی محبت اور بندگی کا ذریعہ ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔